السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے پارے کا تیسرا رکوع، آیت نمبر 119 سے 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سنو، تم ایسے لوگ ہو جو ان یہود سے محبت رکھتے ہو، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ لوگ جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصہ کے مارے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اپنے غصہ میں جل مرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے۔ جی، موجودہ صورتحال یہ ہے کہ تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، جن میں تورات بھی شامل ہے، لیکن اہل کتاب تمہارے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ تم سے محبت رکھتے اور تم ان سے دشمنی رکھتے، مگر یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تم یہ کیسی الٹی گنگا بہا رہے ہو؟ یہاں آمنا سے مراد یا تو یہود کا تورات پر ایمان لانا ہے، یا مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے منافقانہ طور پر یہ کہہ دینا کہ ہم بھی قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ جب وہ تمہارا اتحاد اور اتفاق اور آپس میں پیار و محبت یا پے در پہ کامیابیاں اور کامرانیاں دیکھتے ہیں تو غصہ کے مارے اپنی انگلیاں دانتوں میں چبانے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو روکنے میں ان کا کچھ بس نہیں چلتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم خواہ غصہ سے جل بن جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے مشن کو کامیاب کر کے رہے گا، اور دین اسلام ایک غالب دین کی حیثیت سے بلند ہو کے رہے گا، اور تمہارے دلوں میں بغض اور انات کی جو لہریں اٹھتی ہیں اللہ ان سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُمْ کَیدُہم شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا یعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور کوئی مصیبت پیش آئے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کی مکاری تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جی، اگر تمہیں کوئی خوشی کا موقع میسر آئے تو یہ جل بن جاتے ہیں، اور کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ تو کیا پھر ایسے لوگوں کی دوستی سے پرہیز ہی بہتر نہیں؟ بس تم صبر سے کام لو، ان کی سازشیں اور پروپیگنڈے تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 118 سے لے کے 120 تک 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے دوستی گانٹنے کی ممانعت کے لیے جو وجوہات بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ تمہارے درمیان خرابی، بگاڑ اور فساد پیدا کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتے، اور ان کی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ تم میں تفرقہ اور انتشار اور بغض اور عداوت پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی زمینی یا آسمانی آفت اور مصیبت میں پھنس جاؤ۔ نمبر 3، ان کے منہ سے کچھ بے اختیار ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو ان کے دلوں میں پکنے والے مواد کا پتہ دے جاتی ہیں۔ نمبر 4، تم ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ تم ان کی کتاب تورات پر ایمان لاتے ہو اور وہ تمہاری کتاب قرآن کے منکر ہیں، اور اس کا منطقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ تم سے دوستی رکھتے اور تم ان سے دشمنی رکھتے، لیکن یہاں الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے۔ نمبر 5، اگر تمہیں کوئی بلائی حاصل ہو تو اس سے وہ جل بن جاتے ہیں، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو اندر ہی اندر پھولے نہیں سماتے۔ نمبر 6، اگر وہ تم سے کوئی خیر خواہی کی بات بھی کریں
تو وہ منافقت پر مبنی ہوتی ہے، لہذا ان وجوہات کی بنا پر تمہیں ان سے دوستی نہ رکھنا چاہیے، اور راز بتانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔